نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس گھر کے خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان اس میں بسیرا کر لیتا ہے، اس گھر کی خیر و برکت بہت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب انسان صبح کے وقت مسجد کی طرف علم سیکھنے یا سکھانے کے غرض سے جاتا ہے، یا علم کے مجلس میں سیکھنے یا سکھانے کے غرض سے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور یہ معمولی ثواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی علم سیکھنے کی کوشش کرنے والوں پر اور سکھانے والوں پر اور سیکھنے والوں پر سب پر اپنی سکینت نازل کرے اور رحمت عطا کرے۔ آئیے سنتے ہیں 8واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم كل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم تمام موجودات کے ان کے پاس ان کی آنکھوں کی روبرو جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں، اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کی دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے سوا ان لوگوں کے، اور جو کچھ بھی یہ افطرا پردوازی کر رہے ہیں، اس کو آپ رہنے دیجئے، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ مرتکب ہو جائیں ان امور کی جن کی وہ مرتکب ہو جاتے تھے۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کی تلاش کروں؟ حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کا کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور دینے میں زیادہ لوگ ایسے ہیں، اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ کا کہنا ماننے لگیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کے راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راہ پر چلتے ہیں۔
سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ، اور اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ وہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی تم کو سخت ضرورت پڑے تو حلال ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کی کئی کے عنقریب سزا ملے گی۔ اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے، اور یقینی شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں، اور اگر تم ان لوگوں کے اطاعت کرنے لگو تو یقینی تم مشرک ہو جاؤ گے۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھے پھر ہم نے ان کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو بھی ایسا نور دے دیا کہ وہ اس لیے کہ وہ آدمیوں میں سے چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کا اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے ریاسیوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھی فریب کر رہے ہیں، ان کو ذرا خبر نہیں۔ اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے تو اللہ کے رسولوں کی دی جاتی ہے۔ اس کے موقع کو تو ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ عن قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی، اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزائے سخت ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستہ پر ڈالنا چاہتا ہے اس کے سینوں کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتا ہے اس کے سینوں کو بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی کی مسلط کر دیتا ہے، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا۔ ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کے جمع کرے گا کہے گا، اے جماعت جناب کہ تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور ہم نے اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو وہ دوسری بات ہے۔ بے شک اللہ آپ کا رب ہے، بڑی حکمت والا اور بڑا ہی علم والا ہے۔ اور اسی طرح ہے بعض کفار کے بعض قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب۔ اے جنت اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے تھے، اور تم کو اس کو آج کے دن خبر دیتے؟ اور وہ سب عرض کریں گے کہ کیا ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں؟ ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا ہے، اور وہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کا کفر کے سبب ایسی حالات میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کا سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور آپ کا رب بالکل غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم ایک دوسرے کے قوم کی نسلوں سے پیدا کیا ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بے شک آنے والی چیزیں، اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کرتا رہوں۔ سو اب جلدی ہی تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کارکس کے لیے نافع ہوگا۔ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو بھی فلاح نہ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان کے لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا ہے، اور
بعض ہم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، پھر جو چیزوں کا معبودوں کی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کی مستحق بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو اور جو کچھ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجیے، اور اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کا جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مویشی ہیں جن پر سواری یا بردباری حرام کر دی گئی، اور وہ کچھ مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افطرا کی سزا دیے دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ان مویشی کے پیٹ میں ہیں وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہیں اور ہماری عورتوں پر حرام ہیں، اور اگر وہ مرد ہیں تو اس میں سب برابر ہیں۔ ابھی اللہ ان کے غلط بیانی کی سزا دیتا ہے، بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برا حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھیں ان کو حرام کر لیا محض اللہ افطرا باندھنے کے طور پر۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو چوٹیوں پر چڑھائے تھے، جو چوٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، اور وہ بھی جو چوٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کی درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار، اور جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے، ان سب کو پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئیں، اور اس میں سے جو حق اور جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے جو کچھ اللہ نے تم کو دیا کھاؤ، شیطان کے قدم با قدم مت چلو، بلا شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ پیدا کیے 8 نرم و مادہ، یعنی بٹیر میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ آپ کہیے کہ یہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے، یہ دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو۔ اور اونٹ میں وہ 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ آپ کہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے، یا دونوں مادہ کو، یا اس کے جس کے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگا دے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے ان میں میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یا کہ بہتا ہوا خون، یا جو خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے۔ یہ جو شرک کا ذریعہ ہو کر غیر اللہ کے نام مزد کر دیا گیا ہو، پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ ان تو طالب لذت اور نہ تجاوز کرنے والا، اور وہ واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ اور یہودی پر ہم نے تمام ناخون والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر حرام کر دی تھیں، مگر وہ جو ان کی پشت اتڑیوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہوں، ان کے لیے شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی ہی وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کو
روبرو ظاہر کرو. تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو. آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پا لیتا. آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو آپ اس کو شہادت نہ دیجیے. اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیز پڑھ کر سناؤں جن کے مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا دیا ہے. وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو. اور ہم تم کو اور ان کے رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا خواہ پوشیدہ. اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس کو قتل مت کرو. مگر حق کے ساتھ ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو. اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے. اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ. ہم کسی شخص کو اس کے طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو گواہ اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو. اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو. اور ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو. اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، جو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے جدا کر دے گی. اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں. اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو. کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے سے محض بے خبر تھے. یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے. سو اب تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے. اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے. ہم جلدی ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے. کیا یہ لوگ صرف اس عمر کے منتظر ہیں ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو. آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا کر دیا اور گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. پھر ان کا کیا ہوا اصطلاح دیں گے اور پھر ان کا کیا ہوا پھر ہم جتلا دیں گے. جو شخص نیک کام کرے گا اس کے 10 گنا ملے گا اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک دین مستحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کی ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اس کے
حکم ہوا اور اس میں سے سب ماننے والوں میں سے پہلا ہو، آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ میرا مالک ہے ہر چیز کا۔ جو شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی کسی دوسرے کا جو بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو جتلائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان کی چیزوں میں جو تم کو دی ہیں۔ بالیقین آپ کا رب جلد ہی سزا دینے والا ہے، اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔